اس خیال سے کہ بے ادبی نہ ہو، جواب نہیں دیتے اس خیال سے کہ آپ شاید کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں اس مہینے کا، پھر خاموش رہے۔ پھر آپ نے پوچھا الیس ذی الحجہ، کیا یہ ذو الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں جی ذو الحجہ کا مہینہ۔ پھر آپ نے کہا کہ ہم کون سی سرزمین پر کھڑے ہیں؟ لوگ پھر خاموش رہے، کون سی زمین ہے یہ، کون سی جگہ یہ؟ الیس مکہ، یہ مکہ نہیں؟ مکے کے قرب و جوار میں عرفات میں نہیں ہم کھڑے؟ انہوں نے یہ کیا محترم اور قابل احترام زمین نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا بالکل مکہ ہے اور قابل احترام۔ تو پھر آپ نے جو بات کرنی تھی وہ کی، آپ نے کہا سنو ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کیومکم ھذا کشہرکم ھذا وبلدکم ھذا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جان لو، سمجھ لو کہ تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں کیوں عزت کرتے، خاص طور پر ذکر کیا، ہم ایک دوسرے کی عزت اچھالنے، غیبت کرنے، چغلی کرنے، بہتان باندھنے، ناجائز الزام تراشی کرنے سے کبھی نہیں چوکتے الا ماشاء اللہ۔ لیکن آپ نے آراز کا لفظ بھی استعمال کیا کہ جان، مال، عزت آپس میں تمہاری اس طرح قابل احترام ہونی چاہیے جس طرح مکہ قابل احترام ہے، جس طرح یہ مہینہ قابل احترام ہے، اور جس طرح حج کا دن قابل احترام ہے۔ اس طرح ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت کی، آبرو کی حفاظت بھی ہو اور اس کا احترام بھی ہو۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ مکے کا احترام کیا ہے۔ مکے کی مثال دے کے پھر آپ نے مومن کے جان مال کی، آبرو کی بات کی۔ اسی طرح مکہ چھوڑتے ہوئے، ہجرت کرتے ہوئے بھی آپ نے کہا کہ یہ زمین اللہ کو بھی بڑی پیاری ہے، مجھے بھی بڑی پیاری ہے، لیکن میں مجبوراً اسے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پھر اسی زمین پہ فاتحانہ شان سے جیسے میں نے کہا اللہ آپ کو لے کر آیا۔ تو یہ ان جگہوں کا احترام جس کو ہم مکہ اور مدینہ کہتے ہیں، ان مقدس پیارے شہروں کا احترام تو موجود ہے قرآن و حدیث کے اندر، لیکن باقی کسی کو شریف بنانا اور کسی کا خاص احترام پیدا کرنا، اگر قادیاں والوں نے قادیاں کا کیا تو یہ اہل بریلی نے کئی جگہوں کو شریف بنایا اور کئی جگہوں کے بارے میں یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی کہ یہ بھی اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح مقدس شہر ہوتے ہیں۔ اور پھر اس سے بھی نیچے اترے، توحید سے نیچے اتر کر ختم نبوت کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالا ان اشعار اور ان تقریروں سے اور ان باتوں سے، اور پھر اس سے بھی نیچے اترے اور اماموں کو چاہیں نبی کر دکھائیں، بلکہ اماموں کو بھی اللہ کا رتبہ دے دیا۔ نبی کو اللہ کا رتبہ دیتے دیتے اماموں کو بھی انہوں نے اللہ کا رتبہ دے دیا۔ شکایت اگر مرزا غلام احمد سے ہے تو پھر ان سے بھی ہے۔ شکایت اگر مرزا غلام احمد سے اس بات کی ہے کہ اس نے کہا حقیقت الوحی اپنی کتاب میں کہ انما امرک اذا اردت شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ فرماتا ہے کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں کسی چیز کو کن کہتا ہوں وہ ہو جاتی ہے۔ تو مرزا کہتا ہے مجھ پر وحی اتری ہے، اللہ نے فرمایا میرے بارے میں، مرزا غلام احمد کے بارے میں کہتا ہے میرے بارے میں اللہ نے کہا کہ تمہارا معاملہ بھی میں نے اس طرح کر دیا ہے کہ تم کسی چیز کو کہو ہو جا تو وہ ہو جائے گی۔ یعنی رسول کے مقام پر، جھوٹے رسول کے مقام پر آتے آتے اس نے اللہ کی خدائی پر، اللہ کے مقام پر بھی ڈاکہ ڈالا کہ اللہ تعالیٰ کے کہنے سے کن فیکون صرف نہیں ہوتا بلکہ میرے کہنے سے بھی ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے یہ شکایت ہے تو پھر ان سے بھی شکایت کرنی چاہیے کہ احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو کن فیکون حاصل ہے یا غوث۔ کہنے والے نے یہ بھی کہا کہ احد سے یعنی اللہ سے احمد کو اختیار ملا کن فیکون کا اور سب کچھ کرنے کا، اور رسول سے ہوتا ہوا غوث صاحب، غوث پاک آپ کو بھی یہ اختیار مل گیا۔ اللہ سے اختیار لیا، لے تو کوئی نہیں سکتا، انہوں نے اپنی دانش میں، اپنی جھوٹی دانش میں لیا۔ اللہ سے اختیار منتقل کرتے ہیں رسول کو، اور رسول سے منتقل کرتے ہیں غوث کو اور اولیاء کو۔ اگر مرزا سے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر مرزا سے شکایت ہے تو پھر ایسے لوگوں سے بھی شکایت ہونی چاہیے۔ یہ ختم نبوت میں رخنہ اندازی کرنے والے لوگ ہیں، ان عقائد سے، ان نظریات سے ان کا پرچار کر کے ختم نبوت کے عقیدے پر بھی اور توحید کے عقیدے پر بھی ڈاکہ ڈالنے والے لوگ ہیں۔ اور حقیقت کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ انما امرہ، صرف اللہ کی بات یہ ہے، انما امرہ ان یقول کن فیکون، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون۔
اسی کا صرف یہ اسی کا معاملہ ہے، اور صرف اسی کی ذات کو یہ طاقت حاصل ہے، اسی کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ کن کہے تو فیکون ہو، اور کوئی رسول، کوئی نبی، کوئی امتی، کوئی امام، اس میں یہ نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، اور نہ یہ صلاحیت ہے کہ اس کے کن سے فیکون ہو، اور جو کہے اور جس طرح چاہے وہ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے غلطی سے کہا ما شاء اللہ و ما شاء محمد، بات تو وہ ہوتی ہے دنیا میں جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا یہ غلط ہے، صرف ما شاء اللہ کہو، ما شاء محمد نہ کہو، میرے چاہنے سے نہیں ہوتا، میرے رب کے چاہنے سے ہوتا ہے، فیصلے میرے رب کے ہیں، وہی کرتا ہے۔ اور اسی نے اپنے ذات کے بارے میں یہ فرمایا کہ الا لہ الخلق والامر، پیدا کرنا بھی اس کے ہاتھ میں ہے، حکم چلانا بھی اس کے ہاتھ میں ہے، سارے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں۔ یہاں عقیدہ یہ بنایا گیا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے اس بات پہ، اور لوگوں کو اس طرف لاتے ہیں اپنے واضحوں سے، تقریروں سے، کہ اختیار، کلی اختیار رسولوں کا بھی ہوتا ہے، خاص طور پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختار کل کا جو عقیدہ بنایا ہوا ہے، گھڑا ہوا ہے کہ سارے اختیار اللہ نے آپ کو دے دیے۔ ہمارا رب وہ رب نہیں ہے کہ بنایا اور بنانے کے بعد نعوذ باللہ بیٹھ گیا آرام سے اور سارے اختیارات کائنات کو چلانے کے کسی کو دے دیے۔ انما امرہ کے علاوہ کہا کہ الا لہ الخلق والامر، پیدا بھی وہ کرتا ہے، حکم بھی وہی چلاتا ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری۔ اصل حکمران دنیا میں، کائنات میں، دنیا میں نہیں، اس پوری کائنات میں، پوری کائنات میں جو ہمیں معلوم ہے اور جو ہمیں معلوم نہیں ہے، پوری کائنات میں حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، اسی کا حکم غالب ہے، اور وہی اصل حکمران ہے۔ اس کی حکمرانی کا حق کسی اور کو منتقل تو نہیں کیا جا سکتا، دیا تو نہیں جا سکتا، لیکن دینے کی کوشش کرنے والے، دینے کی ناکام کوشش کرنے والے، انہیں اپنے اس نظریے پر، اس عقیدے پر، اس گمراہی پر غور کرنا چاہیے کہ وہ اسلام کے عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ توحید دونوں پر بیک وقت ڈاکہ ڈالتے ہیں، دونوں کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اسلام کے بنیادی نظریات اور عقائد یہی ہیں، توحید کا اور رسالت اور ختم نبوت کا۔ تو یہ اللہ کا خاص احسان ہے اہل حدیث پر کہ اس نے عقیدہ توحید کی بھی پہچان دی، اور اس کے ساتھ ختم نبوت، یعنی ان معنوں میں ختم نبوت کہ آپ کے بعد نہ صرف رسول کوئی نہیں بلکہ مطاع، یعنی قابل اطاعت بھی کوئی نہیں۔ آنکھیں بند کر کے کسی کا فتویٰ ہم نے کسی کے فتوے کو نہ ماننا ہے، نہ اس پر یقین کرنا ہے، خواہ وہ کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، خواہ وہ قرآن و حدیث کا کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث کا بڑے عالم سے بھی اگر کوئی بات قرآن و حدیث سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے، اس کا محاسبہ ہونا چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ کوئی کسی کے بارے میں یہ ضمانت نہیں ہے کہ اس کی بات درست ہوگی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، صرف آپ کے بارے میں کہا گیا ہے، کسی امام کے بارے میں نہیں کہا گیا، کسی اور کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ آپ کی ہر بات من جانب اللہ ہوتی ہے۔ گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، بات اللہ کے بندے کے منہ سے نکل رہی ہے بظاہر، لیکن بات کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے، اللہ کے بندے کی نہیں۔ یہ مقام صرف آپ کا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص، عبداللہ بن عمرو بن عاص خود بھی صحابی ہیں اور صحابی کے صاحبزادے ہیں، صحابی ابن صحابی۔ ان کا ایک شوق تھا، ان کی ایک عادت تھی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنتے تھے اس کو نوٹ کرتے تھے، جو بھی اس زمانے میں چمڑے کے ٹکڑے، ہڈیوں کے ٹکڑے لکھنے کے لیے جو بھی چیزیں استعمال ہوتی تھیں ان پر نوٹ کرتے تھے۔ باقی ساتھیوں نے اعتراض کیا، ان کے دوستوں نے اعتراض کیا کہ تم ہر بات کیوں لکھتے ہو؟ ان کا کیوں نہ لکھوں؟ ان کا اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اللہ کے رسول ہیں لیکن بشر ہیں۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ درست اسلامی عقیدہ ہے۔ اس سے آپ کی اور آپ کے مقام کی کوئی نفی نہیں ہوتی، کوئی توہین نہیں ہوتی۔ یہ تو بلکہ مقام کو بڑھانے والی بات ہے کہ نوع بشر میں سے ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق عظیمہ عطا کیے، انک لعلی خلق العظیم، اور بشر میں ہونے کے باوجود آپ کے کردار کو، آپ کی پوری زندگی کو اللہ نے دلیل کے طور پہ پیش کیا۔ آپ کی زندگی کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے
یہ لقد لبثت فیکم عمرا من قبل، میرا انکار کرنے والوں، آپ نے اپنے مخالفوں سے، کافروں سے مخاطب ہو کے کہا کہ میرا انکار کرنے والوں، میں تمہارے درمیان رہا ہوں، میرا بچپن، میری جوانی، میری ڈھلتی ہوئی بڑھتی ہوئی عمر تم نے دیکھی ہے، اعتراض کی گنجائش ہے تو مجھے بتاؤ کہ کہاں میں نے کوئی غلطی کی ہے، کہاں میں نے کوئی برا کام کیا ہے۔ تو یہ آپ کا مقام ہے، آپ کا کردار، آپ کی جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا ہے، اس میں یہ آپ کا انوکھا کردار بھی ہے کہ جس کو نمونے کے طور پہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے طور پہ پیش کیا ہے کہ آپ کا اسوہ حسنہ قیامت تک قابل اتباع ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ابدیت کے، جیسا کہ میں نے وضاحت سے کہا ہے کہ ابدیت کے دائرے سے نکل گئے اور آپ بندے کی بجائے خدائی مقام تک پہنچ گئے۔ بندے کے تو بعد میں کر رہا تھا کہ نوع بشر میں سے ماننا یہ کوئی توہین امیز بات نہیں ہے بلکہ عزت کی بات ہے۔ لیکن جن لوگوں نے نہیں سمجھا انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے تو آپ کی توہین ہوتی ہے۔ صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا، بات میں کر رہا تھا صحابہ کے عقیدے کی۔ تو صحابہ نے کہا کہ جی عبداللہ بن عمرو بن عاص سے کہ آپ بشر ہیں، کسی وقت آپ خوش ہوتے ہیں، کسی وقت ناراض ہوتے ہیں، کسی وقت غصے کی حالت ہوتی ہے، کسی وقت کوئی اور موڈ ہوتا ہے، کوئی اور کیفیت ہوتی ہے ذہن کی، اس لیے تم ہر بات نہ لکھا کرو، ہر بات لکھنا مناسب نہیں۔ انہوں نے کہا میں تمہارے روکنے سے تو نہیں رکتا، میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا۔ آپ سے پوچھا کہ میں اس طرح، آپ کو پتہ ہے میں آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، جو آپ فرماتے ہیں میں لکھتا جاتا ہوں، نوٹ کرتا جاتا ہوں۔ میرے دوست کہتے ہیں کہ ہر بات مجھے نہیں لکھنی چاہیے، آپ بتائیں کہ میں لکھوں یا نہ لکھوں، میں یہ کام جاری رکھوں یا ختم کروں؟ آپ نے فرمایا اکتب یا عبداللہ، عبداللہ لکھتے جاؤ، نوٹ کرو میری باتیں۔ اور پھر آپ نے اپنے منہ مبارک کی طرف، زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا واللہ لا یخرج منہ الا الحق، واللہ لا یخرج منہ الا الحق، یہاں سے، اس زبان سے، اس منہ سے جو کچھ نکلتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، حق ہوتا ہے۔ اس کی ضمانت اللہ نے دی ہے، اس کی ضمانت، اس کی سچائی کی ضمانت اللہ کی طرف سے ہے کہ آپ نے جو کچھ فرمایا ہے دینی حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، رہنمائی کے حوالے سے، وہ حتمی ہے، آخری ہے، من جانب اللہ ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ عقیدہ کہ آپ کی ہر بات مستند ہے اس کا فرمایا ہوا، یہ عقیدہ صحیح معنوں میں نظریہ اگر کسی نے قبول کیا ہے تو اہل حدیث نے کیا، لیکن اس کے ساتھ ضرورت ہے ایک چیز کی، عقیدہ، نظریہ سب سے اعلیٰ، سب سے صاف ستھرا اصل اسلامی عقیدہ ہے، توحید کے حوالے سے بھی اور رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے بھی، کہ آپ کے بعد کسی اور کی اتباع نہیں ہے، کسی اور کی اندھی تقلید نہیں ہے، یہی ہے اصل عقیدہ ختم نبوت کا۔ لیکن اس کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے، جس چیز کی ضرورت ہے وہ عمل ہے۔ ہمارے طبقے میں بھی اگر زبانی بات ہو کہ جی ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کے ختم نبوت کو ہم ان معنوں میں مانتے ہیں کہ آپ کے بعد قابل اطاعت اور کوئی نہیں، امام پیشوا اور کوئی نہیں، اگر ان معنوں میں مانتے ہیں تو پھر ہمیں آپ کی اطاعت بھی کرنی چاہیے، آپ کی اطاعت بھی کرنی چاہیے۔ پھر آپ کی نافرمانی، وہ کیسا اہل حدیث ہے جو اہل حدیث کہلاتا ہے اور نماز بھی نہ پڑھے، نماز کی پابندی نہ کرے، 5 وقتہ نماز سے غافل ہو، کوئی ایک نماز بھی مہینے میں، سال میں کوئی ایک نماز بھی چھوڑ دے، عمر میں کوئی ایک نماز چھوڑ دے، وہ اہل حدیث نہیں ہے، اس کا صرف دعویٰ ہے اہل حدیث ہونے۔ یا اسی طرح آپ کی جو باقی سنتیں ہیں جن کو وہ نظر انداز کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے آپ سے محبت کا بھی، اور آپ کے ختم نبوت کے عقیدے کو بھی مانتا ہے کہ آپ کے بعد نبی بھی کوئی نہیں، مقتدا بھی کوئی نہیں، امام بھی کوئی نہیں۔ عقیدہ، میں بار بار کہتا ہوں، عقیدہ اچھا ہے لیکن وہ اس کی تصدیق ہوگی عمل سے، ورنہ خالی کھوکھلا دعویٰ جو ہے وہ بے معنی ہے اللہ کے نزدیک، بے بنیاد ہے اللہ کے نزدیک۔ عمل سے تصدیق ہوگی کہ ہم اسے صحیح مانتے ہیں، واقعی مانتے ہیں ختم نبوت کو، اور آپ کے مقتدا ہونے کو، قابل اطاعت ہونے کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ اور اگر ان معنوں میں مان لیں تو پھر اس کا درجہ کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے۔ اگر واقعی آپ کو ان معنوں میں خاتم النبیین مانا جائے کہ امام بھی آپ کے بعد کوئی نہیں، تو پھر اس کا بدلہ بہت بڑا بدلہ ہے، جیسا کہ قرآن نے کہا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر گروہ کو اس کے امام کے جھنڈے تلے جمع کریں گے، ہر گروہ اپنے امام کے تحت ہو کر اس کے جھنڈے تلے آئے گا۔
تو اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر جو مشہور مفسر ہیں انہوں نے لکھا کہ ھذا اکبر و شرف لاصحاب الحدیث، یہ آیت اہل حدیث کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اس میں اہل حدیث کی ایک بہت بڑا مقام بیان کیا گیا ہے۔ لأن امامہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کا امام ایک ہی ہے اور وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ان کے امام ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، چھوٹا مقام نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو اگر ان معنوں میں امام مانے کہ آپ کے بعد یا آپ کی بات کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بات معتبر نہیں ہے، جیسا کہ قرآن نے بھی کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس رسول کے آگے یا ان کی بات کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اس سے تجاوز کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر ان معنوں میں ختم نبوت پر ہمارا یقین ہو تو پھر انشاءاللہ قیامت کے میدان میں ہم اللہ کے فضل و کرم سے محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہوں گے، اور سمجھ لو کہ پھر جنت بھی انشاءاللہ ہماری ہے، نجات بھی ہماری ہے، اللہ کی خوشنودی بھی ہماری ہے۔ اگر اس جھنڈے تلے ہم آ گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے جمع کر دیا، تو پھر انشاءاللہ آگے کی ساری منزلیں آسان ہیں۔ لیکن اس جھنڈے تلے آنے کے لیے ضروری ہے ختم نبوت پر یقین کیا جائے اور ان معنوں میں یقین کیا جائے کہ اطاعت کرنی ہے، نبی ماننا ہے تو آپ کو، آپ کے بعد کسی اور کو نہیں قیامت تک، اور اطاعت کرنی ہے تو آپ کی کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی قیامت تک۔ ان معنوں میں یہ ہے ختم نبوت کا وہ اصل عقیدہ جس پر اگر یقین رکھتے ہیں تو اہل حدیث رکھتے ہیں صحیح معنوں میں، لیکن اس پر عمل کریں تو پھر وہ صحیح معنوں میں اہل حدیث بھی بنیں گے، مسلمان بھی بنیں گے، ختم نبوت کو ماننے والے بھی بنیں گے۔ اللہ انہی معنوں میں ہمیں ختم نبوت پر یقین اور ایمان لانے کی اور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔